ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ کچھ مسائل اصولی ہوتے ہیں، کچھ فروعی ہوتے ہیں۔ اصول دین جو ہیں وہ 3 ہیں۔ اس کو علماء الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں، الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ 3 ایسے اصول ہیں کہ حضرت نوح سے لے کر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہم الصلوات والتسلیم سب کے نزدیک ایک ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی فرق نہیں کسی کا، چونکہ دین ایک ہے، بنیاد ایک ہے۔ تو وہ 3 اصول جو ہیں یاد رکھیں کہ اگر ان میں کسی ایک پر بھی آدمی کا ایمان نہ ہو تو پھر آدمی کافر بھی ہوتا ہے اور ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے الہیات یعنی توحید۔ جب توحید کا ذکر آئے گا تو توحید کی ساری قسم کا ذکر آ جائے گا، توحید الوہیت بھی، ربوبیت بھی، توحید فی الاسماء والصفات بھی، توحید فی الافعال، ساری توحید کی قسمیں آ جائیں گی۔ اور جب توحید کا ذکر آئے گا، اس بات آئے گا تو شرک کی خود بخود نفی ہو جائے گی۔ ہر قسم کا شرک، چاہے وہ بتوں کی عبادت ہو، چاہے قبروں کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت ہو، درختوں کی عبادت، ہر قسم کے شرک کی نفی ہو جائے گی۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ توحید، یاد رکھو۔ اور اس میں اہم کیا ہے؟ توحید الوہیت، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی معبود نہیں ما سوا اللہ۔ تو جب معبود برحق اللہ ہے تو ہر قسم کی عبادت بھی صرف اسی کے لیے ہے۔ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آدمی ایک بھی دین کا مسئلہ سمجھ لے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ سارا قرآن پڑھتا رہے اور سمجھ کچھ نہ آئے تو کیا فائدہ ہوا؟ ساری تقریریں سنتا رہے اور پتہ کوئی نہ لگے جی کیا کہا، اور بس تقریر بڑی اچھی کی۔ تو بنیاد سمجھو کہ جب معبود برحق، اسی لیے ہمارے کلمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو جب معبود حقیقی اللہ ہے تو اس کے سوا عبادت بھی کسی کی نہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، خیرات ہو، صدقہ ہو، نذر ہو، نیاز ہو، منت ہو، وہ سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا اگر کسی غیر کا دخل آئے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ جیسے ہمارے لوگ منتیں مان لیتے ہیں نا جی، میں نے منت مانی ہے پیر صاحب کی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گی، میں وہاں جا کے اٹا گھٹا ذبح کروں گی، میں وہاں دیگیں پکاؤں گی، یہ شرک ہو جاتا ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے کہ چلو جی جو جیسے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ تو شرک ہے۔ کیونکہ منت تو اللہ کی ہوتی ہے، پھر غیر کی منت کا کیا معنی؟ بہت سارے لوگ ہمارے، اللہ پاک ہمیں بھی انہیں بھی سب کو ہدایت دے، شرک میں مبتلا ہوتے، چونکہ شرک ایسا ہے، حضور نے مثال دی اس کی کہ جیسے چیونٹی چل رہی ہو نا تو اس کی آواز نہیں آتی، شرک بھی ایسے اندر گھس جاتا ہے بندے کے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب دیکھیں نا، سارا سال آدمی کچھ نہ کرے اور 9 محرم کو جا کے جناب دیگیں چڑھائے اور سبیلیں لگائے اور
چنے تقسیم کرے اور چھولے بنائے اور 22 رجب کو کونڈے پکائے، یہ کس کی منت ہے؟ کس کے نام پر ہے؟ حسین کے نام پر ہے۔ اور اگر ان کے عقیدے کے مطابق جو کونڈے جو ہیں جعفر صادق کے نام پر ہیں تو غیر اللہ کے نام پہ ہو گئے نا۔ یہ معمولی بات نہیں، لوگ سمجھے کیا یار محرم کے دن نے خیرات ہی کی ہے نا۔ آگے پیچھے بھی تمہیں خیرات بھول جاتی ہے سارا سال۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف تمہیں محرم میں محبت بڑھتی ہے۔ تو یہی حالانکہ دیکھو ایک بڑی خفیہ سی بات ہے، لیکن شرک تک پہنچ گیا بندہ۔ اور یار ہم سجدہ تھوڑا کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو ہم مزاروں پہ جھکتے ہیں یا وہاں ماتھا ٹیکی کرتے ہیں ان کی تعظیم ہے، یہ تو تعظیمی سجدہ ہے۔ یہ بات سمجھیں اچھی طرح، نہیں سمجھو گے تو پھر مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا، چاہے لاکھ عمرہ کر لو، 1 لاکھ حج کر لو، اگر شرک ہے تو پھر کوئی قبول ہی نہیں عبادت۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف آپ دیکھیں نا جی کہ حضرت حسین سے سارا سال تمہیں محبت آخر کیوں نہیں آتی؟ تو بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھیں، جہاں غیر اللہ کے نام پر کوئی دخل آ جائے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا جی نیاز خیرات برائے خدا اور نیاز برائے حسین، یہی شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کے نام پہ خیرات میں حضرت حسین کو حصے دار بنا دیا ہے۔ مشرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو مانے لیکن ساتھ شریک بھی کرے۔ مشرک اس کو نہیں کہتے جو خدا کو نہ مانے، جو خدا کو نہ مانے وہ دھاریہ ہے، مشرک تو نہیں ہے وہ۔ مشرک کا تو معنی یہی ہوتا ہے شریک بنانے والے، خدا کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ بھی جاتے ہیں، ملتزم پہ سینے بھی لگاتے ہیں، لیکن پھر لات عزا کو بھی پکارتے ہیں۔ جب حضور بچپن میں گم ہو گئے، چھوٹے تھے حضور سے 4 سال کی عمر تھی، تو عبد المطلب نے پتہ ہے کیا کیا؟ جب اس کو خبر ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے ہیں، فوراً آیا اللہ کے کعبے کا طواف کیا۔ عبد المطلب اسلام بھی نہیں لایا ابھی، آگے کعبے کا طواف کیا اور ملتزم پہ سینہ لگا کے کھڑا ہوا اور رو رو کے اللہ سے دعا کی کہ یا رب رد الی محمد۔ ایک میں ہے کہ یا رب رد الی ولدی محمد، میرا اللہ میرے بیٹے کو واپس کر دے۔ تو اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن کعبہ شریف میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہی ہے کہ ہم کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں اور مزاروں کا طواف بھی کرتے ہیں، یہی شرک ہے۔ ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور یا غوث اعظم یا عبد القادر جیلانی اس کو بھی پکارتے ہیں، یہی شرک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی لکھا ہوگا یا اللہ یا رسول اللہ، یہی شرک ہے کہ یا حرف ندا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر رسول کے ساتھ لگاؤ، جبریل کے ساتھ لگاؤ، پیر کے ساتھ لگاؤ، شرک ہو گیا۔ اگر تمہیں حضور سے محبت ہے تو لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں دیکھیں نا پورے حرم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا آگے محمد رسول اللہ، کیونکہ یا حرف ندا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اگر وہ حرف ندا غیر سے لگے گا شرک آ گیا۔ اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، جو زندہ ہیں، جو مر گئے وہ تو اپنے اللہ کو حساب دے رہے ہوں گے، لیکن جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔
لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے جھوٹے عقیدوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ دیکھو جی قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس بن گیا۔ تو اگر ہم پیر سائیں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی تو آدم کی اولاد ہے نا۔ کہتے ہیں جناب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو ماں باپ نے سجدہ کیا، حالانکہ ان کا باپ پیغمبر ہے، پھر بھی وہ یوسف کو سجدہ کر رہا ہے۔ فخروا لہ سجدا۔ کہتے ہیں وہ قرآن میں ہے، یہ وہابیوں کو تو دماغ خراب ہے، ان کو تو بات ہی سمجھ نہیں آتی ہے، تو ہر بات کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ اب خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ زمین پہ کیا تھا یا آسمانوں میں؟ آپ بتا دیں نا، کعبے میں بیٹھے ہیں، ہاں جی؟ تو جب تم آسمان پہ جاؤ سجدہ کر دینا۔ آسمان کے مسائل الگ ہیں، زمین کے الگ ہیں۔ پھر جب آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے، اپنے منشے سے عظمت کو دیکھ کے جھک پڑے یا اللہ نے حکم دیا؟ ہاں جی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو۔ تو اگر اللہ نے حکم دیا ہے، تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیر کی مزار پہ سجدہ کرو، تو وہ آیت پڑھو۔ تمہیں تو تمہاری شریعت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے فرمایا نے سورج کو، چاند کو، کسی چیز کو سجدہ نہ کرو۔ کیا معنی؟ رات اور دن میں جو بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے کسی کو سجدہ نہ کرو، سجدہ تو اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پیر کو سجدہ نہ کرو، پیر کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو۔ غوث کو سجدہ نہ کرو، غوث کو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو۔ پھر کوئی جھگڑا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، ایسے نہیں کیا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کا خواب تمہارا ہمارا خواب نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، رحمانی بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں، ہمارے خواب احلام بھی ہوتے ہیں۔ نبی کا خواب تو وحی ہوتا۔ تو حضرت یعقوب تو سمجھ گئے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا بیٹا لا تقصروا یا کالا اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا خواب، کہیں وہ تمہارے ساتھ حسد میں آ کر کوئی مکر کر کے تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اب جب مصر میں پہنچ گئے، حضرت یوسف بادشاہ بن گئے، باپ خاندان آ گیا، انہوں نے سجدہ کیا، تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ ہاں یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلھا ربی حقا۔ ابا جان یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے، جو میں نے خواب دیکھا تھا نا، آج میرے اللہ نے اس کو پورا کر دی۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے اپنے منشے سے سجدہ کیا تھا۔ تو اس لیے ایک موٹی بات یاد رکھ لو، سجدہ ہو، قربانی ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، چومنا چاٹنا ہو، غیر اللہ کے سوا کرو، اللہ کے سوا کوئی کہ تو اس کو شرک کہا جائے۔
اب دیکھو نا کعبہ شریف تمہارے سامنے ہے، عمرے پہ آئے ہو ماشاءاللہ، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، رکن یمانی پہ ہاتھ لگاتے ہو، اور دو کونے جو ہے رکن عراقی رکن شامی ان کو نہ ہاتھ لگاتے ہو نہ اشارہ کرتے ہو. وہ کعبہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ جہاں حضور نے بوسہ دیا بوسہ دینا سنت، جہاں حضور نے ہاتھ لگایا ہاتھ لگانا سنت، اور جہاں حضور نے ہاتھ نہیں لگایا وہاں نہ لگانا سنت. تو ہم تو اللہ کے نبی کے پابند ہیں. تو ایک پرانی بات ہے، یاد نہیں مجھے، ہے تو خیر بچپن کی بات، تو پتہ نہیں کون سی مزار تھی. بہرحال فاتحہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہم فاتحہ نہیں پڑھتے یا بزرگوں کی مزاروں پہ نہیں جاتے. ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے. تو وہاں ایک آدمی آ کے مجھے کہنے لگا، مکی صاحب آپ ایسے ناراض ہو جاتے ہیں، بندہ بیوی کو بھی تو بوسہ دیتا ہے نا، اگر ہم نے پیر کو دے دیا تو کیا حرج ہے. میں نے کہا تم ان کو بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے ہو؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا بیوی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ بھی تم پیر کے ساتھ کرتے ہو؟ کہتا نہیں جی نہیں. میں نے کہا توبہ کرو خدا کے بندے، بیوی کے بوسے کا حکم تو خدا نے دیا ہے کہ ہماری بیوی ہے. ہمیں حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھو. ہمیں حضور نے سنت عمل کر کے دکھایا. بی بی عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی حضور وضو کے بعد بھی بوسہ دیتے تھے تاکہ مسئلہ بھی سمجھ جائے کہ بیوی کو بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تم کسی اور کو نہ بوسہ دینا شروع کر دینا. ہاں آج کل لوگ اپنی بیوی کو نہیں دیتے، لوگوں کی بیویوں کو دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی مسلمانوں کے گھرانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی عزتوں عصمتوں کی حفاظت فرمائے. یہی ہماری سرمایہ ہوتا ہے، یہی ہماری عزت ہوتی ہے. اگر عزت محفوظ ہو تو وہ بہت بڑی بات ہے. اور خدا نہ خواستہ ایک دفعہ عورت گناہ کر لینا پھر وہ بند نہیں ہوتا، پھر وہ اوپن ایئر تھیٹر بن جاتی ہے. تو اب دو باتیں یاد رکھنا میری کہ ہر چیز، اب میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کھل کے اعلان کر کے امت کو سمجھا دیں کہ میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. اسی لیے نماز پڑھو گے تو کہو گے اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ گے تو کہو گے اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ گے تو کہو گے اللہ اکبر، تاکہ یاد رہے کہ سب اللہ کے لیے ہے. ورنہ تو ایک ہی دفعہ اللہ اکبر کافی تھا بس. ہر دفعہ جو ہمیں اللہ اکبر کہا گیا ہم یاد رکھیں گے سب کچھ اللہ کے لیے. اچھا اب ہم بیٹھ گئے تشہد میں، اب بھی کیا کہو گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے. میرے نبی کا حق کیا فرمایا والسلام علیک ایھا النبی، سلام صلات نبی کا حق ہے لیکن عبادت اللہ کا حق ہے. تو اپنے عقیدوں کو درست کر لیں. تو سب سے پہلا مسئلہ اصول ثلاثہ میں کیا ہے؟ توحید. انشاءاللہ اللہ کرے یہ یاد رہے. اور ایک حرم میں بیٹھے ہو دل سے دعا کر لو کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ. لا الہ، موت بڑی سخت چیز ہے.
اللہ 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 کے نبی مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری مدد کر، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ مجھے سکرات موت میں میری مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے مراقبہ موت کر لیا کرو کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے۔ آج جو ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، مٹھیاں بھرتے ہیں، یہ مٹی میں ڈال کے مٹی اوپر پھینک کے گڑھے میں پھینک کے آ جائیں گے، وہاں ہم اکیلے ہوں، وہاں کوئی نہیں ہوگا ماں سوائے اللہ کی مدد کے اور اعمال صالحہ۔ تو اس لیے اگر آدمی اپنی موت کو، میرے آقا کا حکم ہے اذکروا حازم اللذات، لذات کے ختم کرنے والی چیز ہے، اس کو یاد کیا کرو، یعنی موت۔ موت سامنے ہونا تو پھر آدمی گناہوں سے بچ جاتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ بھی فرمان ہے میرے مدنی سرکار کا کہ جب آدمی کی آخری وقت میں، موت کے وقت میں زبان پہ کلمہ شریف جاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ جنت میں گیا۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے آدمی کومے میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، بولا ہی نہیں جاتا، تو اس کی پہلی حالت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر وہ موحد ہے، وہ کلمے والا ہے، گویا اب بھی وہ کلمے پر، یہ مسلمان جیسے جانور ذبح کرے بھول جائے بسم اللہ اللہ اکبر، جانور حلال ہے جو مسلمان ہے، اس کے دل میں تو تکبیر موجود ہے نا۔ اس لیے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں نا، مثلا بیٹھے بیٹھے اچانک موت آ گئی، وہ پڑھ ہی نہیں سکا کچھ، یا کومے میں چلے گئے، 2 سال کومے میں پڑے رہتے ہیں، ان کی پہلی حالت کو دیکھا جائے گا۔ اگر ہندو تھا تو پھر ہندو ہے، سکھ تھا تو سکھ ہے، اور مومن تھا تو مومن۔ بہرحال اس کی ہر حال میں کثرت کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، میری بیٹیاں چاہے حیض ہو ناپاک ہو، کسی بھی حال میں کلمہ پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ کبھی تم یقین سے پڑھ کے دیکھو تو اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں، اسی سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ گھروں کو قبریں نہ بناؤ کہ کوئی نماز ہی نہ پڑھے، قرآن ہی نہ پڑھے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے یاد رکھیں کیا ہے؟ توحید۔ اچھا، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا اصول جو ہے وہ ہے نبوت و رسالت، کہ اللہ کے سب پیغمبروں پر ایمان لے آئے، کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب برحق۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ جیسے اللہ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں بتلا دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہمارا سب رسولوں پر ایمان، ہم یہ فرق نہیں کرتے یہودیوں کی طرح کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے لیکن عیسیٰ کے دشمن، نصرانی عیسیٰ پر ایمان ہے لیکن موسیٰ کے دشمن، مشرکین اور سب مل کے میرے مدنی کے دشمن۔ ہمارا سب پہ ایمان ہے کہ حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی تک تمام انبیاء اور رسول برحق ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں میرے مدنی کی نبوت کا ذکر آئے وہاں ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری۔ اگر ختم نبوت کا منکر ہے تو مرتد ہے اور کافر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حضور کو خاتم النبیین کی صفت سے نوازا ہے کہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔
تو اب دوسرا اصول کیا ہوا؟ پہلا کیا تھا؟ توحید. دوسرا کیا ہے؟ نبوت و رسالت. اور تیسرا اصول کیا ہے؟ قیامت. یہ تین بنیادیں ہیں. بنیاد مضبوط ہے تو بلڈنگ کھڑی رہے گی، بنیاد کمزور ہے تو بلڈنگ گر جائے گی. اچھا، بنیاد اگر کمزور ہے، ایک طرف سے کمزور ہے، ایک طرف سے کمزور ہے، وہی سب کو گرا دے گی. یعنی قیامت پر ایمان نہ ہو، کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، حضور کو مانتا ہوں، قیامت نہیں مانتا، مانا نہ اللہ کو مانتا ہے نہ حضور کو مانتا ہے. تو تیسرا اصول کیا ہے؟ اس بات معاد کہ قیامت برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، ہم نے قبر سے اٹھنا ہے، میدان محشر میں جانا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، نام اعمال تقسیم ہونے ہیں، پھر اللہ پاک عدل فرمائیں گے، جنت والوں کو جنت اور جہنم والوں کو جہنم دیں گے. تو یہ ہے قیامت، جس کو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے. زندگی باقی تو بات باقی. واللہ اعلم.